چلیے اگلی دعا کو دیکھتے ہیں. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. چلیے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. فاطر السماوات والارض، اس کو اکٹھا ہی لکھیں گے، آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والے، انت تو، ولی میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی فوت کرنا مجھ کو، مسلمن اسلام کی حالت میں، والحقنی اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین صالحین سے. ایک سٹریچ میں دیکھیں گے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور صالحین سے ملا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے جو سورۃ یوسف کے اندر ہمیں ملتی ہے. آیت نمبر 101 کا حصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے. اللہ نے ان کو وہ کچھ بھی دیا جو عام لوگوں کو نہیں دیا، جس کا تذکرہ اسی دعا کے آغاز میں بھی یہ کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کہ اللہ بے شک تو نے مجھے بادشاہی میں سے دیا اور مجھے خوابوں کی تعبیر بتائی. یعنی ایک بچہ بچپن میں ماں کی محبت سے تو محروم تھا ہی، باپ کی محبت سے بھی محروم کر دیا گیا، اور غیروں کے نہیں اپنوں کے حسد کا شکار ہوا اور بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پہنچ گیا. کل تک وہ بچہ جو باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، اللہ نے ان کو ایک خوبصورت خواب بھی دکھایا ہوا تھا، لیکن آج وہی بچہ کنویں کی گہرائیوں میں گرا دیا گیا. ایسے وقت عموماً انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، شکوے اور مایوسیوں کی صورت میں. لیکن وہ لوگ جو اچھے دنوں کی طرح خراب دنوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک تحفہ سمجھے، وہ مایوس نہیں ہوتے. حضرت یوسف بھی انہی لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے نکال کے عزیز مصر، جو مصر کا وزیر خزانہ تھا، اس کے گھر میں پہنچا دیا. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. جو اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں نا، ادھر باپ کی محبت سے جدا ہوئے، ادھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھو اس کو بیٹا بنا کے رکھنا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں. دنیا میں بھی وہی رشتے مل جاتے ہیں جو چھٹتے ہیں. پھر وہاں سے کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہی چیز جو ان کے لیے ایک نعمت ہو سکتی تھی، وہی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور وہ ان کا حسن تھا. اور یہاں ایک جملہ نوٹ کر لیجئے کہ جو نعمت ہمیں ملتی ہے نا، اسی پہ آزمائش آتی ہے. اگر آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے تو حسن آزمائش ہے کہ آپ اس کو اظہار کتنا کرتے ہیں اور جائز اور ناجائز جگہوں پہ کتنا کھولتے ہیں. کسی کو اگر پتلی کمر مل گئی ہے، جسم اچھا ہے، تو یہ فگر اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ اب اس کو کیسے لہرا لہرا کے دوسروں کو دکھاتے ہیں. علم ملتا ہے نا، تو علم بھی آزمائش ہے. ہر چیز آزمائش ہے. بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام انہی میں سے تھے. ایک عورت نہیں، کئی عورتوں نے ان کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہا جو نفس کی خواہش پہ مبنی ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نہیں 10 سے زیادہ عذر موجود تھے اس دعوت کو قبول کرنے کے. لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے چن لیتا ہے، وہ ایسی دعوتوں میں پھر یہ کہہ کے ملوث نہیں ہو جاتے کہ کیا کریں، اب ماحول ہی ایسا ہے، سارا معاشرہ ہی ایسا ہے، نفس پہ صبر نہیں ہو سکتا، پردیس میں ہے، غیر میں ہے، کون دیکھے گا، کیا ہوتا ہے، خیر ہے، توبہ کر لیں گے. نہیں، انہوں نے کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے. مجھے یہ آزادی نہیں پسند جس میں چاروں طرف نفس کی ترغیبات ہوں. تو مجھے قید میں کر دے تاکہ میں وہاں تجھے تو یاد کر سکوں.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے ایک لمبا عرصہ قید میں رکھا، وہی نبوت ملی۔ لیکن اعلی اخلاق اور اعلی کردار کوئی پہاڑ کے نیچے بھی چھپا دیا جائے اس کا کردار، تو وہ بھی اللہ کھول کے رکھتا ہے۔ جیل میں ہی اپنے تقوی اور اپنے محسن ہونے کی وجہ سے معروف ہوئے اور بالآخر ایسے حالات بنے کہ پھر وہ اس جیل سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ کیسے عروج و زوال ہے نا ان کی زندگی کے۔ اب وہی بچہ جو کل تک کنویں میں تھا آج مصر کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ یقین آتا ہے آپ کو؟ آنا چاہیے۔ صبر اور تقوی کو دل کی خوشی بنا لیں، پھر دیکھیے یہ وعدے پورے ہوں گے۔ ایسا ہی شخص جس کو اللہ نے دنیا کی پھر تمام نعمتیں دیں، سب گھر والے بھی آ گئے، لیکن ایمان والا ان ساری چیزوں کو پانے کے بعد ایک ہی چیز کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ دنیا تو اچھی کر دی، اب موت اچھی دینا۔ ایسے وقت میں جب موت کی تمنا نہیں بلکہ اچھی موت کی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، دیکھیے گا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، کیونکہ ان کی زندگی میں بھی عروج اور زوال تھے نا، کہیں آسمان کی رفتیں تھیں اور کہیں زمین کی پستیاں تھیں۔ اسی صفت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تو عروج اور زوال کا مالک ہے، انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ دعا کرنے میں پہلے تعلق تو بناؤ، پھر بات کرو۔ یہ کیا ہوا کہ یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو، رابطہ ہی نہیں جڑا ہوا، تار ہی کٹے ہوئے اللہ سے، تو دعائیں کیسے اوپر جائیں؟ کیسے اللہ دعائیں قبول کرے اگر اس کے ساتھ ہمارے تار ہی ٹوٹے ہوئے ہیں؟ حضرت یوسف تار جوڑ رہے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلمن، زندگی تو اسلام پہ گزار چکا لیکن موت اسلام پہ دینا، یہ وہی چیز ہے بنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایک سچا ایمان والا اس کو اس کی تڑپ کم ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں نیکی کتنی کروں، لیکن اس چیز کی تڑپ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، آخر میں کیا کام کر رہا ہوں گا۔ کہا موت اسلام پہ دینا، کیونکہ موت کی سختیاں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے وقتوں میں بھی لوگ ایمان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ مسلمان مارنا اور والحقنی بالصالحین، صالحین کا ساتھ دینا، نیکوں کا ساتھ دینا، میری قبر نیک لوگوں کے ساتھ بنے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مجھے جنت میں نیکوں کا ساتھ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کے خود بخود نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس لیے ایسی صحبت کی تمنا کرنی چاہیے۔ دل کا تزکیہ کرنا ہے تو اس کے لیے انسان کو کس چیز کی طلب ہے؟ ہماری دعاؤں میں یہ دعا کس طرح شامل ہونی چاہیے؟ اپنی زندگی کے عروج اور زوال کو سامنے رکھ کے تصور میں لائیں پچھلے 20، 25، 50 جو آپ کی عمر ہے اس میں گزرے ہوئے سارے حالات، اور کہیے کہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو نے میری زندگی میں اچھے دن بھی مجھے دکھائے اور برے بھی دکھائے، لیکن میرا ایمان ہے کیا کہ انت ولی جی فی الدنیا، کہ تیرا یہ معاملہ میرے ساتھ دوستی کا ہی تھا، ناراض ہو کے نہیں تو نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، تو نے تو محبت میں مجھے آزمائش میں ڈالا تھا، اس لیے والآخرہ، اب تو آخرت میں بھی میرا دوست بن جا، مجھے وہ کام کرنے والا بنا کہ میں تیری محبتوں کو پانے کا مستحق بنوں۔ توفنی مسلمن، اے اللہ آج تو جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو ہی رہی ہیں لیکن مجھے موت اسلام کی حالت میں دینا۔ مجھے غم صرف یہ ہے کہ موت کا جو گھونٹ میرے گلے میں اترے وہ اسلام کی حالت میں اترے۔ ہر ایک یہ تمنا دل میں رکھے کہ موت کے وقت اسلام نصیب ہو۔ عموماً لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اس دعا کو تو مانگیے لیکن صرف دعاؤں سے اسلام والی یا کلمے والی موت نہیں آئے گی۔ یہ کب آتی ہے؟ جب زندگی اسلام والی ہو تو موت ایمان پہ آتی ہے۔ امام ابن قیم ہے یا ابن تیمیہ، ان کی بڑی پیاری انٹرپریٹیشن لگتی ہے، کہتے ہیں کہ ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ کی محبت سے رچا بسا ہوتا ہے، اور اتنے میں ملک الموت کو دیکھ کر دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
جیسے خوف کے وقت انسان سچ بولتا ہے نا، آپ چور کو یا ڈاکو کو دیکھیں تو خود بہت ہاتھ اوپر ہو جاتے ہیں اور چابیاں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں رکھی ہیں چیزیں، وہاں رکھی ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لے لے میری جان چھوڑ دے۔ اسی طرح ایمان والے کے دل میں کلمہ ہوتا ہے، عمل میں ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے پھر زبان بے موت کی صورت میں آتا ہے، ورنہ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت لوگ اپنی دھنوں کو سننے کی تمنا کرتے ہوئے بھی پائے گئے۔ تو جیسی زندگی ہوگی موت بھی ویسی ہوگی، اور آخری حصہ آپ کی سوچ سے مانگیں گی کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ میری کمپنی بدل دے، میری صحبت بدل دے۔ اس وقت آپ اس روم میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب آپ دین کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اس وقت آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کیفیت سے بہت مختلف ہوگی۔ تو ہم سب کی اٹموسٹ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں نیکوں کا ساتھ لیں، تاکہ پھر ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ اٹھائے۔ ایک بار پھر سنیے اور اب اپنے لیے مانگیے گا۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين